وائی ڈو یو تھنک اٹ از امپورٹنٹ کہ آج کے دور میں جب 500 مسائل اور چل رہے ہیں دنیا کے اندر، تو دین کی بات کیوں کی جائے اور اس کو امپورٹنس کیوں دی جائے دین کی بات؟ دیکھیے، دین کی بات کیوں کی جائے، اس سوال کا بہت ہی سادہ سا جواب ہے، کوئی فلسفیانہ، کوئی منطقی موشگافی، کوئی بہت بڑا جس کو آپ کہتے ہیں نقطہ نظر نہیں، بہت سادہ سا جواب ہے۔ وہ سادہ جواب یہ ہے کہ میں بطور انسان اس دنیا کے اندر جب حقائق کا سامنا کرتا ہوں تو میرے سامنے جو سب سے بڑی حقیقت گلی بازار میں رقصہ نظر آتی ہے وہ موت کی حقیقت ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو کائنات کا کوئی شخص کسی سطح پر بھی جھٹلا ہی نہیں سکتا۔ یعنی اگر وہ جھٹلائے بھی تو وہ شخص خود حقیقت کی دنیا میں فراموش ہو جائے گا، چونکہ کچھ عرصے بعد وہ مر جائے گا۔ کوئی شخص اس دنیا میں موت کو نہ جھٹلا سکتا ہے، موت کا سامنا کرنے سے انکار کر سکتا ہے، موت کو ٹال سکتا ہے، موت کو شکست دے سکتا ہے، موت سے لڑ سکتا ہے۔ موت اس زندگی کی، اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اگر موت اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، اکثر یہ ہوتا ہے ہم لوگ چونکہ ایک زندگی میں جی رہے ہوتے ہیں، اندازہ نہیں ہوتا موت کے بارے میں۔ بھئی موت، ہم یہ سمجھتے ہیں یار ابھی تو ہم جوان ہیں، میری عمر 28 30 32 سال ہوگی، آپ کی عمر 35 36 سال ہوگی، 60 70 سال کا وقت ہے، اس وقت دیکھیں گے 90 سال کا وقت ہو جائے گا۔ اندازہ نہیں ہوتا موت کے بارے میں کہ بھئی موت، مجھے پڑھتے رہتے تھے ہمیشہ ہم لوگ یہ موت کے بارے میں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث میں بھی پڑھتے ہیں، روز پڑھتے ہیں، لیکن کبھی اس طریقے سے اندازہ نہیں ہوا تھا کہ یہ موت کیا چیز ہوتی ہے۔ میں ایک دفعہ کراچی میں اپنے والدین سے ملنے گیا ہوا تھا، ملیشیا سے، عید کا دن تھا، اور عید کی نماز ہم پڑھ کے آئے تو والد صاحب کو فون آیا کہ ہمارے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا۔ تو عید کا دن تھا، خوشی مسرت کا دن تھا، ہم نے کہا یہ تو دن بھی ایک طرح سے وہ ہو گیا، اور میں سفر پہ بھی آیا ہوا تھا گھر والوں سے ملنے۔ خیر طے یہ ہوا کہ جنازہ ان کا بہت دور تھا کراچی میں، وہاں نہیں جا سکتے ہم، لیکن ایک سرد خانے میں جہاں پر وہ میت آئے گی، ایدھی کا سپر ہائی وے پہ سرد خانہ تھا، وہاں چلے جاتے ہیں اور وہیں اعزاء اقربا سے مل لیں گے۔ عید کا دن تھا، تو میں والد صاحب کو لے کر چلا گیا وہاں پہ سپر ہائی وے پہ، اور وہاں پر جب ہم پہنچے اس مردہ خانے میں تو وہاں پر ایک شخص کھڑا ہوا تھا۔ میں مردہ خانے میں داخل ہوا تو وہ خالی پڑا ہوا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی عید کا دن ہے، آپ کا بھی دل چاہتا ہوگا لیکن کیا کرے، مجبوری ہے، تو میت آنے والی ہوگی، ہم بھی اس کا دیدار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں یہ تو میرا کام ہے، اور میں صبح عید کی نماز کے بعد سے اب تک کوئی 1.25 گھنٹے میں کوئی 42 کے قریب لوگوں کو غسل دے چکا ہوں۔ جب اس نے کہا کہ 42 کے قریب لوگوں کو کراچی کا ایک سرد خانہ غسل دے چکا ہے 1 گھنٹے کے اندر، آپ سوچیں، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا وہ کہاں ہیں وہ 42 لوگ؟ اس نے دروازہ کھولا تو آپ یقین جانے کہ وہاں پر وہ لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس دن مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یار یہ موت کتنی بڑی حقیقت ہے۔ یہ سارے لوگ اپنی اپنے گھروں میں، اپنے اپنے محلوں میں، اپنی اپنی فیکٹریوں میں، اپنے اپنے کارخانوں میں، اپنے اپنے اداروں میں یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یار میرے بغیر یہ دنیا کیسے چلے گی، ایک زندگی جی ہوگی، میرے بغیر یہ کائنات کیسے چلے گی، میرے بغیر یہ کارخانہ کیسے چلے گا، میں ہی تو ہوں یہ چیزیں لے کر چل رہا ہوں، میرا علم، میرا فلسفہ، میری مشقت، میرا مال و دولت، میری گاڑیاں، یہ سب کچھ، ان سب کچھ کو چھوڑ کے لمحہ لمحہ اگر آپ جائیے انٹرنیٹ پہ سرچ کیجئے، دنیا میں ایک دن میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ رخصت ہوتے ہیں۔ انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ وہ موت کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو ہم اپنی آنکھوں سے اوجھل کر دیتے ہیں، اس مسئلے سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ جائیں کسی دن اس اسپتال میں جائیے، ICU وارڈ میں جائیے کسی قبرستان میں جا کے کھڑے ہو جائیے، تو آپ کو پتہ چلے گا ہم میں سے چلتے پھرتے لوگ، صحت مند لوگ، کیسے کیسے جس کو آپ کہتے ہیں نجیب اور دانا اور گوہر اور الطاف اور فلسفے بکھارنے والے لوگ یوں منو مٹی کے نیچے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اتنے ناتواں یہ انسان ہے۔ آپ دیکھیں اتنا ناتواں انسان کہ انسان کیا کیا فلسفے گاڑتا ہے، کیا کیا باتیں کرتا ہے۔ میرے والد صاحب دل کے مریض ہیں، تو میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ کبھی آپ کو زندگی میں بے بسی کا کبھی کوئی مشاہدہ ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا جب دوسرا بائی پاس ہوا نا تو میں بستر پہ لیٹا ہوا تھا اور مجھے خارش ہو رہی تھی جسم کے کسی حصے پہ، میں اتنا بے بس تھا کہ میں اپنا ہاتھ وہاں تک نہیں لیا سکتا تھا۔ تو انسان کو زندگی میں جو بے بسی کے لمحات آتے ہیں، آپ دیکھیے کبھی ناخن کاٹتے کاٹتے یہاں سے تھوڑا سا ناخن زیادہ کٹ جائے، پورا دن سی کرتے ہوئے انسان گزارتا ہے۔ تو ہم اتنے کمزور، اتنے ناقص، اتنے ناتواں ہیں کہ موت ہمارے دہانے پر روز آوازیں دے رہے۔ ابھی کرونا وائرس آیا، آپ نے دیکھا، یعنی وہ وائرس، وہ دنیا کا علم، اومیکرون آ گیا، وہ دنیا کا جس کو آپ کہتے ہیں تکبر، وہ تباہر، وہ پرائیڈ، ہم انسان، یہ سائنس، یہ کائنات، یہ زندگی، موت کو قابو کر لیا فلاں، ایک بے جان سا جرثومہ ہے۔ اور انسانیت جو ہے وہ اس کے سامنے مطلب سجدہ ریز ہوئی ہے کہ خدا را جاؤ یہاں سے،
گھروں میں بند ہو گئے, جیل بنا لی ہم نے. تو زندگی کا سب سے بڑا سبق حقیقت وہ موت ہے. موت کے بعد کیا ہوگا, یہ ہوگا سوال بھی کہ ہے. نہیں ہوگا. ہوگا. مجھے جہاں سے اس کا جواب ملے, کنووں میں اس کا جواب ہو میں غوطہ زنی کروں گا اور وہاں سے اس کا جواب لوں گا, آسمانوں میں ہو میں سیڑھیاں بنا کے چڑھوں گا, میں اس کا جواب لوں گا. مجھے کوئی بتا دے کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا, کیا ہوگا میرے ساتھ, میں کہاں جاؤں گا, میں کہاں سے آیا ہوں, میں کیا کروں اس زندگی میں کہ آگے اگر کوئی ایسی صورت ہو امتحان کی تو میں ناکام نہ ہوں. تو مذہب کیا کرتا ہے؟ مذہب کچھ نہیں کرتا مگر آپ کو آپ کی موت کے بعد کامیاب زندگی گزارنے کا نسخہ کیمیا دیتا ہے. وہ نسخہ کیا ہے 2 منٹ میں بتاتا ہوں. وہ نسخہ یہ ہے کہ اس زندگی میں تم امتحان کے لیے بھیجے گئے ہو. جو دین تمہیں دیا گیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت ہے عبادت. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پیدا ہی اس لیے کیا عبادت. عبادت کسے کہتے ہیں؟ خشوع, تذلل, انابت, جھکنا. یہی وہ جذبہ ہے جس سے شکر, ذکر, تفویض اور خشیت اور تقوی اور للہیت اس کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. ہم خدا کے غلام ہیں اس دنیا میں. غلامی تو دنیا سے خاتمہ ہو چکی ہے, لیکن غلام ہوتا کیا تھا؟ غلام وہ ہوتا تھا کہ جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا تھا. ہمارے استاد سے پچھلے دنوں کسی نے پوچھا کہ جی کہا جاتا ہے میرا جسم میری مرضی, تو بھائی انہوں نے کہا کہ جب آپ نے اللہ کو مان لیا تو پھر مرضی میری کوئی نہیں ہے, اللہ کی مرضی ہے. تو ہم نے دین کو جب قبول کیا تو دین نے ہمیں بتایا تم خدا کے غلام بن گئے ہو. اب تمہارا اور اس کا رشتہ کیا ہے؟ عبد اور معبود کا. ہم اس کے بندے ہیں. جو عبد ہوتا ہے وہ پھر اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیتا ہے, سپرد کر دیتا ہے. اسی سے اسلام کی تعبیر بھی آئی ہے ٹو سرنڈر, کہ ہم اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں اس کے.